بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ڈیمو کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے متعلق اس ڈیمو میں بنیادی چیزیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے متعلق زکوٰۃ کی لغوی و اصطلاحی معنی کو سمجھیں گے۔ لٹرل میننگ اینڈ ٹرمینالوجیکل میننگ۔ اس کے بعد پھر ہم اہمیت زکوٰۃ کو سمجھیں گے۔ امپارٹنس آف زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ و شرح زکوٰۃ۔ The scale and rate of zakat۔ اور آخر میں مصارف زکات۔ ہیڈس آف زکوٰۃ۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی لغوی معنی کی طرف آتے ہیں۔ زکوٰۃ کی لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا۔ اصطلاحی شریعت میں زکوٰۃ مال کے اس مقرر حصے کو کہا جاتا ہے جو کہ صاحب نصاب سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت عبادت اور ثواب ادا کرتا ہے، تو مال کے اس مقرر حصے کو اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اہمیت زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے اور اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فاسق و فاجر ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کے لیے لفظ زکوٰۃ استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ ایک آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ پاک مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ کا استعمال کیا ہے، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، وہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اور اس طرح ایک اور آیت ہے جس میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے پیغمبر ان کے اموال سے صدقہ لیجئے جو کہ ان کو پاک کرے گا اور ان کا تزکیہ نفس کرے گا۔ جس طرح اللہ پاک نے زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت کو اور اس کے دینے پر اجر و ثواب کو بیان کیا ہے اور ان مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے جو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اس طرح اللہ پاک نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی خلاف وعید بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، جیسے کہ ایک آیت ہے کہ والذین یکنزون الذہب والفضة فلا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو بڑے عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ جس طرح زکوٰۃ کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، اس طرح احادیث متواترہ سے بھی زکوٰۃ کا ثبوت ہے۔ احادیث میں ایک حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، کہ اسلام کی بنیاد شہادت پر ہے، شہادت کے کلمے پر ہے،
اور نماز کے قائم کرنے پر ہے اور زکوٰۃ کے قائم کرنے پر ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا جو کہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک نصاب، شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو اور اس کا مال ضرورت اصلیہ اور حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ہے، اور اس پر پورا کا پورا سال گزر جائے تو ایسے شخص صاحب نصاب پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اب مختلف چیزوں کا نصاب مختلف ہے۔ اگر کسی کے ہاں خالصتاً سونا ہے تو اس کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نقد اموال ہے، نقد مال ہے، اموال تجارت ہے، بینک بیلنس ہیں، بانڈز ہیں، شیئرز ہیں، یا دیگر اموال تجارت ہے یا اموال کاروبار ہے، تو اس پر جو زکوٰۃ ہوگی اس صورت میں یہ متفرق مال کہلاتا ہے۔ متفرق مال کی صورت میں چاندی کا نصاب معتبر ہوتا ہے۔ اس طرح زرعی زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آبی زمین ہے، بارش کے پانی سے بارانی زمین ہے، بارش کے پانی سے آباد ہوتی ہے تو اس پر عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ اگر وہ نہری زمین ہے، نہر کے پانی کے ذریعے، ٹیوب ویلوں وغیرہ کے ذریعے آباد ہوتی ہے تو اس پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ ہے۔ اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اونٹ کا جو نصاب ہے وہ ہے 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے، اور اسی طرح گائے اور بھینس کا جو نصاب ہے وہ 30 ہے کہ کم از کم آپ کے پاس 30 ہونے چاہیے گائے یا بھینس، تو اس پر پھر 1 سالہ بھینس یا گائے کا بچہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح بکری اور بھیڑ کا جو نصاب ہے وہ ہے کم از کم 40 آپ کے پاس ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ میں دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا نصاب زکوٰۃ، مختلف چیزوں کا نصاب۔ اور اسی طرح جو رکاز ہوتے ہیں یا جو مدفون ملکیت ہوتے ہیں یا جو معدنیات ہوتے ہیں اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ ہے خمس، 5واں حصہ اس کا زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے۔ جو شرح زکوٰۃ ہے، سونا، چاندی یا متفرق اموال کی صورت میں جو زکوٰۃ کی شرح ادا کی جائے گی وہ 40واں حصہ ہے، یعنی 2.5% ہے۔ باقی جانوروں کی جو شرح ہے وہ میں نے بتا دی کہ جانور، اور اس طرح زرعی زمین کی پیداوار پر جو شرح تھی یعنی کتنا ادا کرنی ہے زکوٰۃ وہ بھی میں نے بتا دی۔ اور زرعی زمین کی پیداوار کے لیے جو وہ مقدار ہے وہ ہے 5 وسق، یعنی اگر وہ 5 وسق کو وہ پیداوار پہنچتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، یہ 5 وسق 30 من ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ فقیر کے لیے۔ اب فقیر شریعت میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس کو گزر سفر کے لیے بنیادی ضرورتیں ہوں تو صحیح، لیکن پھر بھی وہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو اور صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بنیادی ضرورتیں ہی نہ ہو اور وہ محتاج ہو تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، جو افراد زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جو عملہ مقرر ہوتا ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دل جوئی مقصود ہو اور ان کی ہمت افزائی مقصود ہو، تو اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو کہ اسلام لے آئے ہیں اور وہ اپنے ہم مذہبوں سے مقاطعے کی وجہ سے ضرورت مند ہوں اور محتاج ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ آج کل یہ طبقہ موجود نہیں ہے۔
والغارمین اور مقروض یعنی ایسا شخص جو قرض میں جکڑا ہوا ہو اور اس کے پاس استطاعت قرض ادا کرنے کی نہ ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ اور اللہ کے رستے میں یعنی جو کل وقتی اللہ تعالیٰ کے رستے میں مصروف ہیں اور فکر معاش سے بے نیاز ہو کر اللہ کی دین کی خدمت میں مصروف ہیں تو ایسے مجاہدین کو اور ان کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل اور مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ ہم دے سکتے ہیں جو کہ دوران سفر وہ ضرورت مند ہو، اگرچہ اپنے وطن میں وہ صاحب نصاب کیوں نہ ہو لیکن اپنے وطن سے اس کو پیسہ وغیرہ منگوانے کی سہولت نہ ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھیں جن کو میں نے مختصراً بیان کیا ہے۔ والسلام۔